مولانا ابو القاسم محمد اللهم صل على وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت اللہم صل دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دیا دلی دعاواں قبول اور منظور۔ میرے محترم سامعین، چونکہ 18 جیٹھ ہے اور نال نال ذوالحجہ بھی ہے اور حج بھی قریب ہے، تو میں ساری گلاں ملحوظ رکھتے ہیں سورہ مبارکہ بقرہ دی آخری آیت مجیدہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا۔ خالق کائنات فرما رہے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بندے پر، اللہ کسی نفس پر اتنا تکلف نہیں کرتا، اتنی تکلیف نہیں دیتا، اللہ کسی نفس پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جس کو وہ اٹھانے کے قابل نہ ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس پر اتنی تکلیف نازل نہیں کرتا، اتنے تکلف میں نہیں ڈالتا جتنا وہ بوجھ بندہ اٹھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ انہوں پنجابی چ کیا جا سکتا کہ بلا بچیاں تک گل پہنچان واسطے کہ اللہ کسے بندے تے وہی چیز واجب کرتا ہے بندہ جنہیں جوگا، بندہ جنہیں جوگا نہیں اللہ وہ تو شاید واجب نہیں کرتا۔ اگر اللہ نے مثال کے طور پہ ساڑھے تے نماز واجب کیتی ہے تو پھر کوئی بندہ پڑھے یا نہ پڑھے یہ نہیں کوئی بندہ کہہ سکتا کہ اسی انہیں جوگے ہی نہیں سا، خالق نے ساڑھے نال کی کر چھڑیا ہے، نہیں بندے اے نہیں جوگے سا تے اللہ نے 5 نمازاں بندیاں تے نازل کی تھی۔ یہ جڑی گل تساں سنی ہے میں پڑھی، کچھ بچیاں سنی ہوئے گی پڑھی بھی ہوئے گی کہ پیغمبر اعظم معراج تے گئے تے اللہ نے 50 نمازاں دے دیتیاں، اور راہ حضرت موسیٰ ملے تو انہاں کیا کی تحفہ لے کے آئے ہو، تو حضور نے فرمایا یہ لکھیا بخاری شریف وغیرہ، حضور نے فرمایا 50 نمازاں امت واسطے لے کے آیا۔ فرماندے نے کہ حضرت موسیٰ نے دسیا کہ میرا تجربہ جڑا ہے وہ تھوڑے تو پہلا ہے، ایک کسے نہیں جے پڑھنی، ایک 50 کسے نہیں جے پڑھنی ہے، یہ جا کے اللہ نے فرماؤ کچھ کٹ کر دے۔ وہ پھر آندے نے پھر لکھیا یہ سارا نصاب ہے، ساڈا نصاب نہیں۔ پھر پیغمبر گیا انہاں آخیا بھی وہ راہ چو موسیٰ ملے نے تو وہ فرماندے نے بھی یہ تو کسے نہیں پڑھنی ہے، بندے نماز کتنے پڑھ دیں، 50 نمازاں کون پڑھے گا؟ اللہ نے فرمایا چلو 5 کٹ کر لیں 45 لے وہ آندے نے پھر آئے تو موسیٰ آخیا یہ بھی بہتیاں نے، پھر گئے تو 5 کٹ، انہوں نے پھر بہتیاں نے، پھر گئے وہ جن پھیرے 10 دن نا پیغمبر اعظم نے، پھر 35 پھر 30 پھر 25 پھر 20 پھر 15 پھر 10 اخیر تے جدوں آخیا نا حضور نے 5 رہ گئی ہیں۔ اگے تسی یقین کرو میں اکھاں نال پڑھیا ہے، حضرت موسیٰ نے آخیا ایک پھیرا اور لاؤ تو مواں جان چھوڑ۔ یقین کرو میں حیران ہو گیا پڑھ کے، دل کرے تو اتنے بھی کئی بندے یہ سمجھتے ہون کہ چنگا ہی سی سرکار ایک پھیرا اور لا چل۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا وہ میں وہ لفظ نہیں کہہ سکتا جڑا حضور نے کیا، وہ بڑی عجیب جی گل ہے جی، میں اپنے منہ سے نہیں کر سکتا کہ پیغمبر نے آخیا نہیں میں نہ ہونا، میں نہیں جانا، ہوں میں اینی باری گیا تو ہوں میرا دل نہیں کرتا جان، تو بڑی باری گیا اور 5 رہ گئی۔ افسوس ہے کہ اللہ فرماتا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ بندے تے انہاں بوجھ نہیں پاندا جس قابل بندہ نہیں ہوندا۔ اللہ جو بندے وہ 50 تو 45 45 تو 40 35 30 25 20 15 10 اخیر یار اینی لمبی گل کر کے آیا نا اخیر 5 تے پھر آئی۔ میرا خیال ہے کہ جدو 5 تے ہی آنا صحیح تو تو یہی من جا کہ اللہ کسے بندے تے انہاں بوجھ نہیں پاندا، بندہ چک نہ سکتا ہو۔ یہ مطلب ہے اللہ نے 5 ہی بھیجیاں نے تے 5 نمازاں۔ میرے محترم سامعین میں بہت لمبی تفصیل نہیں کرتا، یہ گل پکی ہے کہ اللہ کسے تے اونا ہی بوجھ پاندا ہے وہ جن جوگا ہو۔ کئی باری اللہ تھوڑا جہا بوجھ ود رکھدا وہ جان کے، پتہ اللہ نوں ہوندا ہے کہ بندہ اینے جوگا نہیں، ہر بندے تے نہیں رکھدا، جڑا تڑا مارے نا تڑا
وہ تھوڑا جہا بوجھ رکھتا ہے. جدوں ترلے کرنا پہ میں انہیں جوگا نہیں میں انہیں جوگا نہیں پھر چک کے واپس لے جاؤ. کسی ویلے ہر وقت نہیں سن کرتا. ویسے وہ عادت ہے انہوں پتہ ہے. میرا خیال ہے میری پنجابی یہی کافی ہے. انہوں پتہ ہے اے کنے جوگا ہے تے اے کنے جوگا ہے تے اے کنے جوگا ہے. میرے عزیزو اُنہ ہی بوجھ رکھتا ہے. اللہ پاک کدی کدی بوجھ انہوں تے بندے تے پاندا ہے جہے بیچارے پھر ترلے لین لگ پہ پھر اللہ واپس بھی لیندا ہے. میں تمہیں مثال دے دینا. جدوں روزے اترے نے نا جی نازل ہوئے نے ادو روزیاں میں کچھ ایسا پابندیاں سن مسلمان برداشت نہیں کر سکتے. میں پیارنا جدو روزے اترے نے ادوں کی گل پہ کر. کچھ ایسا پابندیاں سن جہاں مسلمان برداشت نہیں سن کر سکتے. وہ اللہ نے وہ پابندیاں واپس لئیاں نے. وہ واسطے میں لمبی تقریر نہیں کرنی. وہ تفصیل بھی میں زیادہ نہیں کر سکتا. وہ روزیاں میں کچھ پابندیاں سن وہ میں صرف قرآن کی آیت کا ترجمہ کر سکنا کیونکہ تفصیل نہیں کر سکتا اور تشریح بھی اتنے بیان نہیں کر سکتا. جن سمجھ آ گئی ٹھیک ہے نہ آئی تو اللہ بارس کوئی گل نہیں. یہ میں نہ سمجھا کے نہیں چڑھنا. جہاں میں نے سمجھا کے چڑھنا وہ اتنے نہیں کام بنتا نہیں گل بنتی نہیں. بھੈਣਾਂ بھی بیٹھیاں نے ماواں بھی مرشدزادیاں بھی عزت دار. وہ پھر جیڑی گل ہے نا ہے تو قرآن دی تساں آیتاں وچوں سمجھ لینا ہے کہ وہ وزن کی سی جہاں بندیاں کو چکیا نہیں گیا وہ ہویا کی. اللہ فرماندا ہے احل لکم لیلۃ الصیام رفث الی نسائکم. ہم نے حلال کر دی ہیں تم پر تمہاری بیویاں رمضان کی راتوں میں. بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ یہ مینوں تفصیل کی ضرورت ہی نہیں پینی چاہیے. نہ میں تفصیل میں نہ کیونکہ آیت تیاں دے سامنے بھی بندہ پڑھ سکتا ہے بھੈਣਾਂ دے سامنے بھی پڑھ سکتا ہے. حادی ہوندا ہی ہوے جہدے سامنے بھੈਣ بھی آ جائے تو بھرا بھی آ جائے. جہدے سامنے باپ بھی آ جائے تو بیٹی بھی آ جائے. اللہ پاک ارشاد فرماندے نے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. مرد عورتوں کا لباس ہے عورتیں مردوں کا لباس ہے. مرد عورت کا پردہ رکھے عورت مرد کا پردہ رکھے. دونوں چھپ کے لباس میں رہیں. اللہ فرماندہ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم. ہم نے پابندی تو لگائی تھی لیکن تم نے اپنے نفسوں سے خیانت کی. کیا بات ہے. بہت شکریہ. تم نے اپنے نفسوں سے خیانت کی اور تم پابندی برداشت نہ کر سکے. دو گلاں اللہ کی. اللہ فرماتا فتاب علیکم پھر اللہ تم پہ مہربان ہو گیا. وعفا عنکم اور اللہ نے تمہیں معاف بھی کر دیا. چلو کوئی بات نہیں. ہم صرف تمہیں معاف نہیں کرتے ہم پابندی ہی واپس لے لیتے. سبحان اللہ. ہم پابندی ہی واپس لے لیتے ہیں. میرا خیال ہے مینوں تفصیل کی ضرورت نہیں پئی. میں اندروں بڑا مطمئن ہاں کہ تفصیل نہیں کرنی پئی. بہتے بندے گئے گواتے ہوندے تو پھر تفصیل بھی کرنی پیندی ہے. کی پابندی سی کیویں لگی تانوں سمجھ آ گئی ہے. اللہ فرمایا سا مردوں سن روزیاں دیاں راتاں چ بھی اجازت مرامت فرمائی ہے. یہ مطلب ہے پہلے پابندی ہے سی پھر پابندی اٹھا لئی. کیوں؟ اللہ فرماندا ہے کنتم تختانون انفسکم. تم نے اپنی جانوں سے خیانت کی. تم نے اپنے نفسوں سے خیانت کی. یعنی ایک امانت تھی جس میں تم نے خیانت کر دی. جو اپنے نفس کے ساتھ امانت میں خیانت کر جائے اللہ پورے دین کی امانت اسے کیسے عطا کر. سبحان اللہ. بہت شکریہ. میں پھر عرض کر رہا ہوں جڑا اپنے نفس دی امانت خیانت کر جاندہ ہے تے امانت نو محفوظ نہیں رکھ سکتا. اللہ پورا دین دے حوالے کیویں کر دے گا. ویسے سانو لوکی کافر آکھن یا مشرک سانو جنمی آکھن تے جو دل کرتا آکھن. لوگ تو اپنے نفس کی حفاظت نہ کر سکے. اسا محمد تو بعد ہاتھی انہوں منے ہیں جنہوں رسول مبالج کھنار کے آکھے انفسنا و انفسکا. تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لاتے. شکریہ جی. تمہید مکمل ہو گئی. اللہ کسے بندے تے انہا ہی وزن پاندہ ہے جننے کو جوگے والی گل ذہن چ رکھو. تو ایک باری میرے نال سارا مجمع درود ابراہیمی پڑھے. درود ابراہیمی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید. دوسرا بھی حصہ پڑھ لیے. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید. لو جی مسئلہ حل ہو گیا ہے. ہوں اس موضوع میرے ذہن چ رکھنا.
اللہ کسی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جتنا جس قابل بندہ نہیں ہو. یہ درود جڑا تساں ابراہیمی پڑھیا ہے یہ کنیا نبیاں دا ذکر ہے. شکریہ دو بھائی بہت شکریہ. لو جی کمال ہو. 2 نبیاں دا ذکر ہے. ایک خلیل خدا دا ایک حبیب خدا. ایک ابراہیم علیہ السلام دا چونکہ میں عید نو مد نظر رکھ کے موضوع شروع کیتا ہے. ذوالحجہ بھی مد نظر رکھ کے حاجی نو ذہن چ رکھ کے پڑھ رہا. 18 جیٹھ بھی ہو جائے اور عید الاضحیٰ بھی قریب ہے. 2 بیان میں کٹھے جلدی کر دینا. یہ درود ابراہیمی بچ حضرت ابراہیم دا بھی ذکر ہے, حضرت مصطفیٰ دا بھی ذکر ہے, دعا دیاں آلاں دا بھی ذکر ہے, آل رسول دا ذکر ہے تے آل حضرت ابراہیم دا ذکر ہے. یہ 2 گروہ نے, ایک آل ابراہیم نے ایک آل محمد نے. ایک گروہ ہے جنہ درود پڑھے, 2 او نے جنہ تے پڑھیا گیا, ایک او ہے جنہ نے پڑھے. جڑا تساں پڑھیا نا جی اس ویلے میرے نال رل کے, میرے قرآن تے 2 ہاتھ نے. صحابہ بھی یہی پڑھتے. مہربانی جناب مہربانی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی یہی درود پڑھتے سن. اچھا لطف ہے جنہ دے اتے پڑھتے سن وہ ابراہیم دی آل ہے تے مصطفیٰ دی آل, تے جڑے پڑھتے سن وہ بھی یہی پڑھتے سن تے اسی بھی. ایک باری پھر بولنا جی تو نتیجہ ویکھو. وہ جڑے سن وہ صحابہ کرام بڑے لوگ سن, اسی تے مسکین. وہ بھی یہی درود پڑھتے سن تے اسی بھی. ہاں پھر میں لفظ کچھ کڈن لگا. وہ بھی پڑھتے سن تے اسی بھی. ہو گیا مسئلہ. وہ بھی پڑھتے سن اسی بھی پڑھنے ہاں انشاءاللہ. نہ ساڈے اتے وے نہ انہاں دے اتے. سبحان اللہ. تو غور فرما لیا. وہ یار اسی بھی درود پڑھنے ہاں تے وہ بھی درود پڑھتے سن. نہ ساڈے اتے وے نہ انہاں دے اتے وے. جنہاں دے اتے درود ہے وہ 2 نسلاں نے, 2 آلاں نے, 2 ذریتاں نے. حضرت ابراہیم دی آل, حضرت محمد مصطفیٰ دی آل, تے ایک جڑے اسیاں. اللہ نے آل ابراہیم تے اونا بوجھ پایا جننے جوگے او سن. سبحان اللہ. بہت شکریہ بابا جی. آل محمد تے اونا بوجھ رکھے ہے جننے جوگے او سن, تے ساڈے تے بھی اونا کو رکھے ہے جننے جوگے اس. میں یہ 3 تکلف پڑھن لگا قرآن چ. موضوع جناب نے دیکھ لیں. 3 تکلف پڑھن لگا. جڑے تکلف چ ابراہیم دی آل نو پایا وہ اپنا ہے, جس تکلف چ محمد دی آل نو پایا انہاں دا اپنا ہے, تے جس تکلف چ سانو پایا ہے وہ اپنا ہے. پڑھ میں دینا ابراہیم علیہ السلام تے کتنا تکلف سی, کتنی تکالیف سن, کتنا بوجھ سی. جنہیں جوگے او سن وہ بھی پڑھنا. جنہیں جوگے اہل بیت مصطفیٰ سن اللہ جڑا بوجھ رکھا ہے وہ بھی میں پڑھنا. آخر تو میں وہ بھی پڑھنا ہے جڑا ساڈے تے اللہ نے بوجھ رکھا ہے. اسی جنہیں جوگے ابراہیم دی نسل نے او کیتا ہے جنہیں جوگے او سن, مصطفیٰ دی نسل چ او کیتا ہے جس قابل او سن, تے پھر اساں بھی او کرنا ہے اس قابل سے. کئیاں بندیاں دا بچیاں دا ذہن ہے کہ اللہ کرے تے آل ابراہیم تے آل محمد تے اس مولوی دا ٹائم مک جائے تے جڑا ساڈے ذمے میں ہو رہا نہیں. لیکن میں پاویں انہاں نوں ٹائم تھوڑا دیاں, یہ میں ضرور دس کے جاؤں گا کہ اللہ نے ساڈے کولوں کام کی لیا ہے تے فکر نہیں کرنا. لیا اس اونا ہی ہے جننے جوگے, ود نہیں لے گا, فکر نہ کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابراہیم علیہ السلام تے بوجھ اونا رکھیا ہے جنہیں وہ جوگے سن. میں اتو پڑھ دینا. سورہ مبارکہ الصافات ہے جی. خالق نے فرمایا کالا یا بنیا. قرآن دیا 3 آیتاں پڑھنیاں, 3 نال آئی تھی مجلس. یا بنیا میرے حبیب. اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹے, انی ارا فی المنامی, میں خواب دیکھتا ہوں, میں خواب دیکھتا ہوں. انی اصبحکا فانظر ماذا ترا, ماذا ترا, فانظر ذرا دیکھنا, فانظر ماذا ترا. اتنا خوبصورت ترجمہ. فرماتے نے میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں, اب میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تم میرے خواب کو کیسے دیکھتا. سبحان اللہ. ایڈا لطف ہے. میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں,
اب میں بیٹے تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تو میرے خواب کو کیسے دیکھتا ہے. ہوں جی میں ابراہیم دے بیٹے ویکھیا ہے وہ اللہ فرماتا ہے کالا تو اس نے کہا بیٹے نے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. بابا یہ تجھے خواب آیا ہے, میری نظر میں تجھے امر ہوا ہے. کمال ہے, اگر تو کہے نا تو دیکھ تو میری نظر میں تیرا خواب نہیں, یہ تجھے حکم ہے, تیرا امر ہوا ہے. کیا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. تو میرے گلے پہ چھری پھیر دے, میں وعدہ کرتا ہوں کہ تو مجھے صابروں میں سے پائے گا. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, تو مجھے صابر نہیں پائے گا, صابروں میں سے پائے گا. یہ تو مطلب ہے اسماعیل علیہ السلام کی نظر میں کوئی صابر پہلے بھی تھے. کمال ہے یار, جنہاں بچ شامل ہونے واسطے کوشش کر رہے ہیں. تو مجھے صابروں میں سے پائے گا. باپ بیٹے دی صلاح بن گئی. ہوں میرا حال اتنے ایک گل کر دیا جن جوگے ہیں. میں کہ اللہ وہ کو پتر منگ لیا تو سانو ایک گاں چ 7 رلا چھڑے نہیں. وہ کو سیدھا سیدھا پتر منگ لیا تو سانو ایک گاں چ 7 آخیا ہی رل جاؤ. اللہ فرماتا ہے پتراں والی گل چھڑ دیو, کام نہ کرو جن جوگے ہو. سبحان اللہ, تسی پتر دین جوگے. میرا خیال ہے گل واضح ہو گئی. یہ انہوں کا ہی کام سی, وہ انہیں جو کہ ہے سڑنا. جے کسی نے شک پیندا پہ کہ اسی بھی بڑے بندے ہیں تو نبی ساڈے جے ورگے ہوندے نے. کوئی بندہ جڑا اپنے جوان پتر نو 14 سال دے نو ذرا آکھے گا کہ راتی مینوں خواب آیا میں تیرے اتوں دی گڈی لنگا چھڑی, پہلا تو انشاءاللہ منڈے دا ہی ذرا منہ ویکھ لیا جی کیویں دا بن. وہ آکھے گا ابا جی یہ تانوں کیویں دے خواب آنے شروع ہو گئے. اگوں دعا کرو بھی کدھر اما نو جا کے نہ دس چھڑے. جی وہ اما نو دسے نا پھر راتی ویکھے نا ابا آندا مینوں خواب آیا میں تیرے اتوں دی گڈی لگا چھڑی تو مر گئے. ماں آکھے کہ پترا یہ کو بچ کے رہی, یہ چروکنا اوکھا ہویا. یہ بڑے چر دا دل کردا سارے ٹبر تو گڈی نگاہ تے نواں شادی نویں کرو. ہن تو ویکھ لے اوویں تے پتر ہے تے اوویں دی ماں ہے. علامہ اقبال منہ چ قلم پا کے ٹر گیا, وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. ہائے ہائے, وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کسے دی نظر دا فیض سی کہ ماں دی پرورش ہی ایسی سی. پیو آندا مینوں خواب آیا ہے, پتر آندا نہیں تینوں امر ہویا ہے, تو پھیر چھڑ تے میں پھرا چھڑاں گا. ایک گل صرف دسنی ہے, اما نو دسنا نہیں, چھری تو تیز کرنی ہے. ٹر جانے میدان مناج, میں سی کراں تے میں اسماعیل نہیں, پھر نہیں تو ہے. ایک گل دس, ایڈے اوکھے امتحان چو پیا گزارتا ہے وہ عادل, یہ کوئی انعام دینا چاہتا ہے. ابراہیم فرماتے نے پترا امامت پہ لب دیا, فرمایا پھر چھڑ سستی پہ لب دی. صدقہ جاواں میں مسجد دی امامت دی گل نہیں کر رہا, للناس اماما, اس کو اللہ نے انسانوں کا امام بنا دیا. اے دا مطلب ہے ابراہیم پھیرن جوگے ہے سن تے اسماعیل یارہ پھراؤن جوگے ہے سن. اے گیا جے میدان, اللہ فرماتا فلما اسلما, وہ دونوں تسلیم کر گئے. پھیرنے والا پھیرنے پر تسلیم کر گیا اور پھیرانے والا ہاں پھیرانے پہ تسلیم کر گیا. اللہ فرماتا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, اس نے اس کو پیشانی کے بل لٹا دی. پیشانی تھلے رکھی ہے, اے پیشانی زمین تے رکھی ہے تاکہ باپ بیٹے دیاں اکھاں ایک دوسرے نال نہ ملن. پٹی اکھاں تے بن لئی جڑی روایت سے وجہ, پیر اسماعیل تے بن لے. کچھ سادہ بندے آندے نے کہ حضرت اسماعیل دے پیر بن رہے, اپنی اکھاں تے پٹی بن لئی. حضرت ابراہیم برداشت نہ کر سکے کہ میں ویکھاں. میں تمہیں ایک گل دساں, ساری روایتاں بھی تہاڈے تک پہنچیاں ہون نا تے قرآن آندا وا اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن, اس نے امتحان پورا کر لیا. پورے دا مطلب ہے 100 نمبر چوں
پورا 100 ایک نمبر نہ اکھاں بنن نال کٹیا نہ پیر بنن نال کٹیا ہے. یہ لوگاں دی سادگی. اصل گل پتہ کی ہے حکیم دا کوئی فعل حکمت تو خالی نہیں ہوندا. رولا ہی کوئی نہیں. پیر بنن دی ضرورت نہیں سی تے اکھاں بنن دی ضرورت نہیں سی. نہ ادھر نمبر کٹے نے تے نہ ابراہیم کمزور ہوئے نے تے نہ اسماعیل کمزور ہوئے نے. اصل وچ نا بد نظر بندہ جدوں گل کردا ہے, بد نیت بندہ جدوں گل کردا ہے پیڑی کردا ہے. دشمنان اسلام نے آکھنا سی اے کیڑی بہادری ہے جی جدوں دمبا آوندا ویکھیا آوندا دمبا آوندا تے اسماعیل اٹھ کے پرا ہو گیا. اللہ فرماندا بیوقوفو او دے تے پیر بدے. کمال ہے بھائی, او دے پیر بدے نے, اٹھ کے پرا نہیں ہویا. اسماعیل دے پیر تاں بننے کوئی اے نہ آکھے دمبا ویکھ کے اٹھ کے پرا ہو گیا. فرمایا اسماعیل دے پیر بن دے. اگو لوکاں نوں پوچھی میں تے پیر بدے سن, او دے کولوں پوچھو اینوں چکیا کنے میں تے دمبا رکھیا کنے. شکریہ. اکھاں تے پٹی بننی, اگر اکھاں تے قبلہ پٹی نہ ہوندی تے لوکاں آکھنا سی جدوں دسدا سی پہ دمبا آ گیا. انہیں پھیر چھڑی. اللہ جدوں چاہے نبیاں دے علم نو روک لوے. نبیاں کول جنہ علم ہوندا ہے اللہ دا دتا ہوندا. اماماں کول جنہ علم ہے وہ اللہ دا عطا کردا ہے. قرآن میرے ہاتھ جے بڑے علماء کو تصدیق کرا لیا جے دونوں نبی تھے, اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام, اور دونوں کو علم نہیں تھا کہ دمبا آئے گا. صدقہ جاواں جے شاہ جی اینا بھی پتہ لگ جائے کہ دمبا آ جانا ہے. امتحان کا ہے تے نمبر کا دینے تے بہادری کا دی. خدا دی قسم دوہاں دے علم نو اللہ نے روک لیا, انہاں چھری رکھ دیتی. آج چلی ہے نا تے گرم خون ابل کے ہاتھ تے پیا ہے. وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ, تو ایک آواز آئی اے ابراہیم, ابراہیم جی. فرمایا قد صدقت الرؤیا, وہ تو نے تو خواب کو صداقت دے دی, تو نے تو خواب کو سچا کر دیا. خواب میں نے دکھایا تھا, سچا تو نے کر دیا. اِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِيَ الْمُحْسِنِينَ, اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. اکھاں کھول 100 جو 100 لگ گیا. سبحان اللہ. اکھاں کھول 100 جو 100 لگ گئی. اکھاں کھلیاں پرچے چ 100/100 کامیاب. موقع خوشی دا سی. ابراہیم بیٹے کو کھڑا دیکھ کر, دمبے کو ذبح دیکھ کر پریشان ہو کے فرماتے ہیں بارے ہی رہا. یہ کیا بات ہے, اے کی ہوئے ہے. اللہ فرمایا کی ہوئے ہے. فرمایا میں تیرے جلال دی میں قسم ہے میری نیت چ کوئی دمبا نہیں, میری نیت چ بیٹا ہے اور میں بیٹے تے پھیری. کتے میرے پتر دی خیال چ کوئی ایسی گل تو نہیں آ گھبراہٹ کوئی کمزوری. اللہ فرمایا کی پیا کرنا ہے, انہیں جوگا نہ ہوندا تو میں خواب کیوں وکھا. میرا خیال ہے میرا موضوع تو ہے. بہت شکریہ. فرمایا تو ہی انہیں جوگا ہے تے تیرا پتر بھی انہیں جوگا ہے. کوئی کمزوری نہ تیرے وچ ہے نہ تیرے بیٹے وچ. وہ بھی کمال ہے تے تم ہی کمال ہے. اسماعیل دے پیو دی آواز آئی, پر ہن اے ضرور دس دیو کہ اے کی ہویا ہے تے اے کنے کیتا ہے. فرمایا میں آپ کی دمبا بھیجن والا بھی میں ہاں, اسماعیل نو اٹھان والا بھی میں. انہاں کہ ہویا کی؟ فرماتے اِنَّا ہَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ, یہ ایک آزمائش تھی بس وہ گزر گئی. ایک آزمائش تھی وہ گزر گئی, اور آزمائش میں بھی تو پورا اترا. 2 بندے سوندے نے واری واری, میں کی کرا. لوگ سمجھتے ہیں جان کے کرتا ہے. قرآن میرے سامنے میں جان کے نہیں کرتا. 2 بندے سوندے ایتھوں ادھر ادھر نہیں. درود پڑھو. مہربانی. کوئی گل نہیں. بندہ تھوڑا جہا تھک بھی جاتا کسی وقت, لیکن موسم ذرا اچھا ہے تے ظاہر سون والی موسم ہے, سونے والا تو نہیں. توجہ ہے. مہربانی. میں نہیں چاہیے کہ میں جاننا کی سراج جا کے ہاتھ رکھا بھی آ سن نہیں, بس جاگ گئے وہ بھی جاگ گئے. مہربانی. اللہ فرماندہ ہے خواب میں نے دکھایا, سچا تو نے کر دیا. تو آزمائش سے ایسا نکلا ادھا نمبر بھی نہیں کٹن دیتا. کمال کیتیا میرے خلیل, کمال کیتیا. جدو کمال آئی ہے نا, مرحبا مرحبا, شاباش شاباش. فرماندے نے ہوں میں پوچھنا چاہنا کہ یہ بچیا کیوں ہے تے دمبا ذبح کیوں ہے. فرمایا میں علامت دے طور تے دمبا کلیا ہے,
تاکہ تینوں پتہ لگ جائے کہ تو کامیاب ہے. اے نہیں کہ میری قربانی قبول ہی نہیں ہوئی. وہ تاں دمبا کلیا ہے وہ سمائش ہی سی. اینا ہی سی اینا ہی سی. ذبح سا کرانا کوئی نہیں سی. تیرے پتر نو اسی کو ذبح کرانا نہیں سا چاہتے. امتحان ہی اینا سی. وہ دے جو تو پورا اتر گیا. حضرت ابراہیم نے فرمایا ہوں پوچھنا تو میں ضرور ہے نا پہ گل کی ہوئی ہے. وہ جڑی گل ہوئی ہے قرآن چ لکھی ہے. اللہ فرماتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ہم نے اس قربانی کو بدل دیا ہے بڑی قربانی میں. صدقہ جامع عید دے خطبے بھی تسا سننے نے. ایک جمعہ گزر گیا تے اگلا جمعہ عید تو پہلے بھی جے کسے گل دسی تو میں نے علامہ دیا جی. پتہ نہیں کی بندے قربانیاں کیویں کر رہے ہیں تے کی دس رہے ہیں. ترجمہ سن لو. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. شاہ رفیع الدین فرماتے نے چھڑا لیا ہے ہم نے اس کو ایک بڑی قربانی کے بدلے میں. تو غور نہیں فرمایا. فرماتے نے ہم نے معاف نہیں کی. اس سے بڑی قربانی نے تیرے بیٹے کو چھڑا لیا ہے. مولوی قرآن تے ہاتھ رکھو کون نے جنہ اسماعیل چھڑایا ہے. اللہ اندہ ایک بڑی قربانی ہے جنہوں نے چھڑا لیا ہے ہم نے اس قربانی کے بدلے میں. ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے. کہنے لگے ساڑی نیت چ بھی عیب کوئی نہیں. چھری بھی میں پھیر چھڑی سی تے وڈے پھیر کوئی اور نے. سار اٹھاؤ بھائی صدقہ جاواں. میں چھری پھیرن وچ بھی کمی نہیں کیتی. انہیں پھران چ نہیں کیتی. نمبر بھی 100 چ 100 لا چھڑے. تے وڈے پھیر کوئی اور نے. عظیم پھیر کوئی اور نے. وہ وڈے کون نے؟ واہ میرے خالق. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ فرمایا ہو ابراہیم تینوں پتہ لگ گیا شاید میں کدھر چک کے اور پاسے لے گیا قربانی. میں عادل ہاں. رائی دے برابر میں کسے تے ظلم ہے تواڈی خیر میں نہیں کرتا. فرمایا پھر اللہ پاک نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. یہ قربانی تیرے اپنے ہی آخر والے دیں گے. کیا بات ہے. تیرے اپنے تیرے ہی آخر والے. اساں تیرے گھروں قربانی کٹی نہیں. سلام علی ابراہیم. سلام ہے تیرے تے علیہ السلام ہے. تو لے جا پتر نو گھر تے بیگانے گھر نو اساں عظیم نہیں کیتا. تیرے گھر میں پنجابی ایڈی ڈاڈی کرن لگا سمجھ آ جائے گی ہر پنجابی نو. اللہ فرمایا تیری نسل چ قربانی لاں گا. تیری پگ دا شملہ ہوتا ہی رہے گا. صدقہ جاواں تیری پگ دا شملہ اوتھے ہی رہے گا. کیویں؟ فرمایا بڑی قربانی دے کے ذبح عظیم تے فائز ہو کے جے وہ انسان ٹبیاں چ کھلو کے آکھے میں نسل ابراہیم ہاں میں اولاد اسماعیل ہاں راضی ہے. صدقہ جاواں کہنے لگے راضی ہیں. راضی ہو گیا کمال کیتی ہے میری نسل. فرمایا تیری نسل. کیا مولویوں دا حق نہیں بنتا عید تو پہلا لوگوں دسن ذبح عظیم کون؟ وہ لے لیا بچوں آخر کوئی فلسفہ بھی ہے نا قربانی دا. وہ ذبح عظیم کون ہے؟ میں تمہیں دس دینا علامہ اقبال کی زبان نال ویکھ ایک دلیل میں بھی دینی. میں کوئی علامہ تو نہیں نا لیکن وہ علامہ ہے. وہ آندا غریب ہو سادہ ہو رنگی ہے داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. علامہ اقبال فرماندے ہیں جیڑی کہانی اسماعیل تو شروع ہوئی وہ حسین تے مکدی. اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر ومان ہے ذبح عظیم آمد پسر. اور فرماندے ہیں علی وہ ہے جو باپ ہے حسین کا وہ بائے بسم اللہ یعنی بے کا نقطہ ہے. اور حسین وہ ہے جس نے تفسیر کی ہے کہ ذبح عظیم کسے کہتا ہے. یہ مطلب گل منا تو لے کے کربلا تک ہے. بہت شکریہ. ہوں میں ایک دعا کرنے لگا تو صرف آمین آکھنی ہے. مقدر لوگاں تے اپنے نے یا اللہ جڑے بڑے شوق نال منا جاندے نے نا انہاں وچ کربلا دا بھی شوق پیدا کر دے. کہا صدقہ جاواں حضرات گرامی منا ابتدا ہے. منا ابتدا ہے. کربلا یارو بولو تو لفظ نہیں ہوندا انتہا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہاں ایک حج کا ثواب ہوتا ہے یہاں 70,000 حج کا ثواب. کمال ہے یار. وہ منا والے ہیں یہ کربلا والے ہیں. ہاں ذبح عظیم نہ لبے دو میں شعر علامہ نے پڑھیں کہ بلا ایک میں دلیل دینے لگا.
تساں درود پڑھیا اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ہن سوال کر رہے ہیں محترم مجمع تے، اس دنیا دی زمین تے اس عرض تے ابراہیم دی آل پہلا آئی ہے کہ نبی دی آل پہلے آئی ہے جی؟ ابراہیم دی بات. ہن جنوں اجے ذبح عظیم نہ ملیا، ذبح عظیم نہ ملیا، ہن میرے پاسوں گل نکل جانی ہے، مہربانی کریں. پہلا زمین تے آل محمد آئے نے ظاہراً کہ ابراہیم دی آل آئی؟ ابراہیم دی آل آئی. مولوی تم اگر اینی ہوئے نا مت اینی تے تینوں پتہ لگ جائے کہ ذبح عظیم کون نے. اے دنیا تے آل ابراہیم پہلا آئے نے تے جدوں درود شروع ہویا ادو آل محمد پہلا آئے. صدقے 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 چاہیے تھا پہلے آل ابراہیم تے پڑھ دے تو پھر آل محمد تے پڑھ دے. شروع ہوتا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ دا مطلب ہے ابراہیم دی آل دا نصاب اور ہے، نبی دی آل دا نصاب اور ہے. دوہاں گلاں نوں دھیان نال سوچ کے ویکھو. منال کنے جوگے سن؟ کیا بات ہے کیا بات ہے. او یار کربلا والے کنے جوگے سن؟ مولویاں کہ یار بندیاں نوں شرم آنی چاہیے نہ ہوئے پتہ نہیں کی دس دے. پھر وہ دس دے پھر ترے ٹھیلیاں کرنیاں جے، ایک آپ رکھنی جے، ایک رشتہ داراں نوں دینی جے، ایک مسکیناں نوں دینی. پھر وہ دس دے کھل کتنے دینی جے تے سری کھروڑے کتنے دینا جے، پتہ نہیں کی. یہ سارے مسائل بندیاں نوں دسن گے. یہ جن مسائل تساں میرے کو اس ویلے سنے نے آندھے ایڈا پھٹا ہونا چاہیے، اندر خوہ تے رکھیا سی. ساڈا کوئی لیلا تے رہا ہی نہیں سی، کھور کی ہو گیا. کئی یہ آدھے انہیں چوٹیا جڈا پھٹ گیا سی لیلا. یہ وڈے تو وڈی قربانی دے کے اونٹاں دی کروڑاں روپیاں دی تے بندے سمجھتے ہیں شاید اللہ دے سامنے اونٹ جائے گا نا ساڈے والا تے اللہ آکھے گا ہاں 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 تینوں کنے دتا سی. کئی بندے سمجھتے ہیں لیلا ہی ساڈا انج کر کے جائے گا سنگ شنگ کر. اللہ آکھے گا بھائی تینوں کنے دتا؟ آ قرآن ہے، اینوں میں پڑھن لگا. افسوس ہے وے مینوں دکھ لگتا ہے. میں تقریراں سنیاں نے، میں نیٹ تے ویکھیاں نے. لیلیاں دی عمر بھی دسی ہے، گوشت دی تقسیم بھی دسی. دکھ مینوں لگتا ہے یار لوگاں تے بوہیاں تو اسی منگ کے کھانے ہیں. بھاویں کو مسیح تے بیٹھا تے بھاویں کو مجلس چ آیا. تانوں پتہ ہے جہاز تے بھی مولوی آوے نا پڑھن واسطے ذاکر جہاز تے جان لگیا پانی نہ ملے تو بے ہوش ہو جائے. کی ہو گیا جی؟ میں پیانا یار جدوں تواڈے کولوں اسی صدقہ امام حسین دا کھانا، مولوی صدقہ رسول دا کھانا، تانوں سچی گل بھی نہ دسیے تے ساڈا بنے گا کی؟ جس گل تو قربانی قبول ہونی ہے نا مولوی ہن تک دسی نہیں. اوئے ہوئے ہوئے آباد رہو جی. اج نویں ہوے گی کیاں بچیاں واسطے جڑی گل تو نہ گوشت دی تقسیم نال قبول ہونی جے. کئی مولوی تے آ گئے نے جدوں کھل لیندے سن نا مولوی آپ ادو مسئلہ دستے سن کھل نو ٹک نہ لگے عذاب آنا جے. وہ مطلب بڑا کی ہوندا سی تے کھل میری سستی وکڑی ہے. جن مسائل دسے گئے نے انہاں دا کسے قبولیت نہ کوئی تعلق نہیں. میں پوچھیا اللہ کو، میں کہ اللہ گوشت ویکھیا جے کنا ونڈیا تے خون ویکھیا جے کیویں بیڑیاں چ بگیا. اساں قربانیاں دتیاں نے. کئی تے خون بھی اندر ٹویا کٹ کے تے پور چھڑدے نے اندر دا اندر. ناری جد خون نکلیا تے بندے نو پتہ لگنا ہے پیتھو گوشت لینا ہے. بلے بھائی میں کیا اللہ گوشت بڑا بڑا. اللہ فرمایا چھٹ بسم اللہ الرحمن لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. اعلان قرآن چلا دا نہ میرے پاس گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. یہ میں تشریح کدی کدی کرنا ہونا. اگلیاں گوڈیاں تے چامپاں تیری فرج چ پٹھ تواڈے پریشر کوکر چ تے سینہ سارا گوانڈیاں حلالی کلیجی صفائی والا لے گیا تے کھل مولوی لے گیا تے اللہ نو وچوں کی بچیا. کیا بات ہے. تے دتی کدے واسطے وے؟ اللہ واسطے. بلے بھی تیرے جوانا تو تے مرما تو باہر بھی کوٹھے تے باہر بھی کیوں لائی ہوندی ہے اسے گوشت دی. اللہ نو کی پیا پڑھانا ہے. اللہ فرماتا ہے نہ مجھے گوشت پہنچتا ہے نہ مجھے خون پہنچتا ہے، سب کچھ تم کھا جاتے ہو. میں کہ اللہ تانوں قربانی چو کی پہنچتا ہے؟ اللہ فرمایا وَلَكَنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. ہم پوری قربانی سے تمہارا تقویٰ وصول کرتے ہیں.
راضیاں پوری قربانی سے تمہارا او یارا قربانیاں دیو گوشت دیو رشتہ داراں نو تقوی بھیجو اللہ نو میں کہ اللہ قربانی چو تقوی کتھوں لبدا یا تواڈے گھر کسے ویلی تواڈی چ کسے پیٹ چیک کر کے کدی آندا ہے برتن لے آؤ حلالی رکھنی برتن لے آؤ کلیجی لے جاؤ برتن لے آؤ چربی رکھنی ہے کدی کسے کسائی آکھیا ہوئے شاپر لے آؤ تقوی نکلے نہیں وہ تقوی کتھے وے اونوں تلاش کر ورنہ میں گوشت ہی کھانا ہی ہاں صدقہ جاواں صرف رج کے گوشت ہی کھانا ہی تقوی تلاش کر میں پڑھتا ہے قرآن صدقے قرآن ہی قرآن اللہ فرماتا ہے ذالک کافی تو نکتیاں ایک گزرے نے پنجابی ترجمہ کرنے والے کنجا دے شریف کنجائی شکریہ بابا جی شریف کنجائی لو جی شریف شاہ صاحب بھی بیٹھے نے یہ ترجمہ سنتے ہیں پہ تو وہ ترجمہ کرتا پہ وہ ترجمہ شریف کنجا دے اے نہیں کنجا گجرات تو منڈی بہاؤدین جائی کنجا ہوتا سٹاپ اتوں انہوں نے ترجمہ کیا ذالک دا معنی بات یہ ہے بات یہ ہے بس یہی ترجمہ بات یہ ہے اللہ گل پہ کرتا بات یہ ہے آئے ہائے انہوں نے ترجمہ پنجابی دا کر کے پی کڑ چھڑیے وہ فرماتے ہیں اللہ پہ فرماتا ذالک ایک گل سٹن والی نہیں صدقہ جاواں ایک گل سٹن والی نہیں کی اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں نا انہی کے دلوں میں تقوی ہوتا جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں انہی کے قلوب میں تقوی ہوتا ہے میں کہ اللہ تے قربانی تے جانور دا تقوی نال کی تعلق ہے اے قرآن جی پھر اللہ فرماتا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ یہ جو قربانی کے جانور تم نے خرید کے باندھے ہوئے ہیں نا یہی تو میری نشانیاں ہیں گاں لئی جے تو اللہ دی نشانی جے دمبا لے آندا جے تو اللہ دی نشانی ہے بکرا لے آندا جے تو اللہ دی نشانی ہے اللہ فرماتا ہے میریاں نشانیاں بن گئی ہیں کدوں کو دیاں سورہ المائدہ تیسری آیت لفظ کلائد 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 جانتے ہو جی کلائد پٹے نو آندے نے جی اب منڈی لگے جاؤ اوتھے دکاناں لگیاں ہون گیاں پٹیاں دیاں میرا خیال تسی ترکی چو آئے ہو کل سال یارہ پٹے ٹنگے ہوئے وہ پٹا کئی بندے 50 لاکھ دا وچھا لے کے نا 50 لاکھ دا تے پٹے والے نو جا کے اندر نے کچھ رہت کار اگی لگ گئی اللہ دے بندے 50 لاکھ خرچے آئی انہوں 5000 دے جائیں گا تو کی ہو جائے میرے وہ دوستو وہ پٹے اللہ فرماندہ ہے پہ جدوں تو وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ یہ میں تے بچیاں تک گل پہنچا دینی ہے اللہ فرماندہ پٹا پا لیا کتے گاڑی جڑا خریدیا جی وہ گاڑی پانے کادے واسطے قربانی واسطے اللہ فرمایا جدوں پٹا پا لیا ہی نا تو انہوں پتہ ہے گل دساں سارے پٹے والے نہیں ہوندے ہائے ہائے صدقے جاواں او یار سارے پٹے والے نہیں ہوندے یہ پٹا خاص جی یہ پٹا خاص چیز جی یہ پٹا دسدا ہے پی یہ کوئی خریدار ہے یہ پٹا دسدا ہے پی یہ آوارہ نہیں پٹا دسدا ہے پی کسے لے لیا ہے کسے لے لیا ہے ایویں نہیں ملنگا دے ساڈے گلے وچ ولایت دا پٹا ہے ہاں ہاں اسی علی تے خریدے غلام الحمدللہ اللہ فرماتا ہے جس جانور دے گالے چ تو پٹا پا لیا ہاں اللہ فرماتا ہے ہن میری نشانی بن گئے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ پٹا پا لے جب پا لیا اللہ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ ایتھے مکان لگا آپ اس کی تعظیم کر جے قبول کرانیاں تے دی تعظیم کر اعلان کر حضرات گوشت بنڈن نال کوئی قربانی دی قبولیت دا تعلق نہیں جدی قبول ہونی ہوندی ہے چھری پیرن تو پہلا ہو گئی یاری صاحب مہربانی تساں اتنی توجہ فرمائی جدی قبول ہونی ہوئے چھری پھیرن تو پہلا ہو جاندی ہے وہ قادر ہوندی تعظیم نا کدی تعظیم کرنی وہ جانور دی وہ یارا قرآن سارا لکھا لو میرے کو ہے تھا اللہ فرماتا پٹا پا لیا ہی ہاں ہن سوٹی مار کے نہ ٹوری ارے کو کھچی کھچا نہ ماری نہیں ٹورتا تے چک کے لے جا
لیلا نہیں ٹرتا تو گڈی چ بٹھا لے تے گاں نہیں ٹرتی تو ترلا کر ہر گانا مار وہ دے کے پٹھے رکھ انہوں مٹھا مٹھا ٹور انہوں پیار کر اس تعظیم دی وجہ تو قبولیت جے سری کھروڑے دی وجہ تو نہیں حلالی کلیجی دی وجہ تو نہیں وڈا چھوٹے دی وجہ تو نہیں کر تعظیم جانور دی پر تو کدی جانور دی تعظیم کی تھی آوے دے دائن سبحان اللہ اللہ نے پورے جہان نو جانوران دی تعظیم تے لا چھڑے شاہ جی گوشت دی تقسیم لیلے دی عمر گاں دی عمر موٹا تے تازہ اے جنیاں تو انو قربانے دے مسائل نے میں اعلان کر رہے ہیں تمام قربانی دے مسائل تو انو روایات جو ملن گئے تعظیم تو انو آیات جو لپے گی تو آڈی خیر ہی ہوئے جی یہ تعظیم کی دیتے ہو قرآن چلو بے گی اللہ فرماندہ دی تعظیم کر لو جی آج ہو امتحان فقہ جعفریہ چے پہلا لے کے پالنا مکروہ ہے جانور آندھر نے سار رکھیا سی لوگ آندھر نے ایسا کو اتھو لیا کرتے نہ کر چھڑیا اساں کھو تے پاڑے ہیں جڑا ابراہیم کی تازی ہو کڑے کھو تے پاڑے ہیں اے لمبا رکھ کے 6 مہینے تے سال پال کے بڑا کر کے دے کے بندے سمجھنے بہادری کیتی ہے میری فقہ وچ یہ مکروہ ہے حرام نہیں پال سکتے ہو پال لو پر گل سن کے پالے مکروہ کی مکروہ ہے کہ سال پہلا پٹا پا لیا ہوئے نا اینا چر تعظیم ہی نہیں ہو سکتا ہائے ہائے کدی انہیں تیرے پتر نو ٹکر مار دینی ہے کدی گاں نے پوچھل پھیر کے تیرے تے پیشاب سٹ دینا ہے کدی کچھ ہو جانا ہے اونٹ دل کر تے چک سٹ دے دل کر پیر تے تیرے پیر رکھ دے تیری جان نکل جاتے تو اونٹ نو آکو او بنا مار اللہ فرماندہ ان سارا بھی بڑھ چھڑے دے کوئی نہیں کبو میرا خیال ہے کہ میں مزید بندیاں دی نیند تو پہلے اجازت دوں یہ پھر میں نو کی پراگرس ملی ہے 44 منٹ بعد کی نتیجہ نکلیا قربانی دی قبولیت خون دی وجہ تو گوشت دی وجہ تو چنگے کسائی دی وجہ تو صحیح سری پنی ہوئے صحیح کھروڑے پکے ہو تعظیم کی دی جانور دی کیڑے دی ہائے ہائے جدے گاڑے چے بٹا پا لیا ایک تو انہوں میں دساں لوگاں دی تعظیم کرنی نہیں تے کسے دی قبول ہونی نہیں میں کہ اللہ کیتا ساڑھ نال تو کیے فرمایا انہیں جوگے بھی نہیں آئے ہائے ہائے پتر دین جوگے نہیں تے جانور دی تعظیم ہی کر چھڑا میں ان آپ گل کر لگا تو سا میری تھوڑی جی حمایت چ رہنا ہے کونا بھی نہیں آرام نہ سنو میں کہ اللہ اے گاں تے ٹکرا مار دی میں تعظیم کرنے گیا انہیں سنگاں تو چک لیا اللہ فرماندہ دھیان رکھنا میں کہ لیلا ٹکرا مار دا بالا نو اللہ فرماندہ باہر پرا رکھنا میں کہ اونٹ سارے گھر گند پڑھ رہے فرمایا جانور جو ہے تے تعظیم میں کیویں کراں فرمایا جدو تیرے ذہن چو جانور ہی نہیں پہ نکلدا تعظیم کہڑے ویلے کرے راضیاں آباد رہو بہت شکریہ تیرے ذہن چو لیلا ہی نہیں پہ نکلدا تیرے ذہن چو اونٹ ہی نہیں پہ نکلدا تیرے ذہن چو گاں ہی نہیں پہ نکلدی اوے گاں جو گاں کٹ ایتھے اللہ دی نشانی رکھ ذہن چو لیلا کٹ بچ شاعر اللہ رکھ ذہن چو اونٹ کٹ شاعر اللہ رکھ اے میں کیڑی کیڑی مثال نہ کیویں کیویں عرض کراں اے ہن ویکھ لو ہن ٹھیک ہے بسم اللہ آؤ جناب علی لو جی پڑھنے والے تشریف فرما ہو گئے اے کیجئے بھائی آپ ویکھو میں کی کیتا بہت شکریہ بابا بھائی آپ ویکھتے لو یار میں ٹیچر رہا میں پریکٹیکل کر کے بھانا اے سنٹر ہے اے اتانو انجن اے تھلے نو ایتھے کھلوتا ہے قربانی دا جانور جتھے میرا ہاتھ اے وے لیلا اے دمبا اے وے چھترا اے اونٹ اے وے گاں اللہ فرمایا کرنی ہے تعظیم میں ان کتھے کر کے جا کے گل کرا میں ہاں جی کرنی ہے اللہ فرمایا پھر ادھروں نہیں ہو ویکھنا ادھروں ویکھ میں کہا ادھر کیے اللہ فرمایا جانور تے ادھر کیے فرمایا میری نسبت کیا بات ہے تو سنن دی کیا بات اتاں جائیں گا تو میری نسبت ہے کہ یہ میری نشانی ہے ہیٹھاں جائیں گا تو جانور ہے
تیرے ذہن چو جانور نکلنا نہیں، تیری قربانی قبول ہونی نہیں، مولوی دسنا نہیں، کسی دی قبول ہونی نہیں، گوشت کھا لو، بعد چ پان شان کھاؤ تو پھرو ٹرو، دودھ پتیاں پیو۔ قبولیت او دیئے جنہیں ٹردے پھردے دی تعظیم کیتی ہے، جس جیوندے دی تعظیم کیتی ہے۔ تعظیم ہندی او دیئے جڑا زندہ ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جدوں تک تیرے سامنے جانور پہ پھرتا ہے اے دی تعظیم کر۔ جاچ نہ ہوئے تو کسے کو سکھ لینی چاہیے۔ بولو بولو یار نہ جاچ ہوئے اور داتری نال کچھ ہے پٹھے بڑھنے پہن تو کسی کو پوچھ لینا چاہیے، ہاتھ ضرور بڑھنے۔ تے جے اللہ دے بندہ تینوں جانور دی تعظیم دی جاچ نہیں تے ساڈے کولوں سکھ لے کہ نسبت والے جانور دی تعظیم کیویں کری دی ہے۔ اللہ فرماتا تیرے ذہن چوں گان نکلے گی تے قربانی قبول ہوے گی۔ میرے سامنے قرآن ہی جدوں اسی ذوالجلال دی شبیہ نوں چومنے آ نا ساڈے ذہن وچ گھوڑا نہیں ہوندا کسے دی نسبت۔ اوے نسبتاں نال چیزاں بلند ہوندیاں نے، نسبتاں نال چیزاں بلند ہوندیاں نے۔ میرے عزیزو ایک قربانی دے جانور دی تعظیم تے اللہ نے کسے مقصد واسطے کرائی ہے، اگوں بندیاں نوں سمجھ کوئی نہیں آئی۔ کعبے دے سامنے کھلو کے میں عالم دین نوں پوچھیا، پی ایچ ڈی نوں، بہت بڑے عالم صاحب، میں کہا قبلہ اج گل تے دسو، اللہ فرماندا قربانی دے جانور دی تعظیم کرو، اس تعظیم جو اللہ پاک تے نبی پاک نتیجہ کی کرنا چاہتے ہیں۔ انہاں ایک لمحہ پہلا سامنے کھلوتے سو تے سواد وکھرا سی، اس آخیا او جڑے بندے حجر اسود نوں چومدے نے یہ نماز پہ پڑھتے ہیں کہ تعظیم پہ کر دیں؟ میں جی تعظیم پہ کر دیں۔ فرمایا پتھر تے نبی نے چھڑائے سن تے ایک پتھر رکھ کے نبی نے چوم لیا۔ نبی نے پتھر چومیا کسے مقصد دیتا ہے، نبی چومیا تے صحابہ بھی چومیا۔ سارے پتھر چومن دے قابل نہیں، اس واسطے سارے جانور بھی تعظیم دے قابل۔ ہائے ہائے، جی میں جانور بھی وہ تعظیم دے قابل ہے جدے گالے چ پٹا ہے، پتھر بھی وہی چومنا جنہوں محمد نے چومیا ہے۔ فرمایا میں کہ کی مطلب نکلیا؟ فرمایا پیغمبر نے یہ دی تعظیم کر کے تعظیم دی عادت پا کے اس پتھر نو چوم کے دسیا جنہوں میں چومانا انہوں مارنا نہیں۔ صدقے جاواں انہوں مارنا نہیں، انہوں صرف چومنا ہے۔ میں کہنے لگے جدوں تو پڑھے نا حجر اسود تے آکھی پیغمبر نے چومیا تے صحابہ بھی چومیا تے شیعہ سنی سب چوم رہے نے۔ مینوں فرمان لگے قرآن تیرے کول ہوندا ہے، کھول کے نا قرآن تے چوکاں چ لوکاں نوں پوچھی اس حجر اسود نوں محمد بہتا چومیا یا حسین ابن علی نوں بہتا چومیا؟ جس پتھر نوں نبی چومیا انہوں لوگ آجے تک چومدے رہنے تے جنوں رسول ایک واری نہیں کئی واری کدی ہونٹ چومے نے، کدی متھا چومیا، کدی یاروسار چومے نے، او دے منہ تے یزید سوٹیاں ماری ہے۔ قربانی خدا دی قسم جو سکھاندی ہے نا بندے سکھیا ہی نہیں۔ کدی لیلیاں دی تعظیم کیتی ہوندی تے میں وہ گل دسنا جڑی مینوں پی ایچ ڈی نے کیتی۔ کہنے لگا کدی لیلا ویکھے جنوں 100 لیلے چوں کڈ کے کھڑ دے نے؟ میں کہا جی ٹردا ہے؟ میں کہا نہیں۔ پھر کیویں ٹور دے؟ میں جی اگوں کھچ دے نے یا مگروں دھکے مار؟ فرمایا نہیں، قربانی ناجائز ہو جاندی۔ ایک گل نہ کیتی، میری اکھ چانسو پہلے تاں ہوندا، میرے ذہن چ گل پہلے ہوندی، تواڈے تک پہنچی کی پتہ کہ ہدا ہی جائے۔ میں کوئی ذمہ دار تے نہ آکھنا چاہیے کہ میں تواڈی اکھ دا ضامن ہاں۔ نہ میرے عزیزو، آ تواڈی جڑیاں اس ویلے صورتاں نے نا میرے سامنے ایک غم زدہ ہو گئیاں نے۔ اینا کو غم زدہ بھی بندہ ہو جائے تے محمد دی دھی راضی ہو جائے۔ مولا تو انہوں جزا دے رہے۔ منو کہنے لگے لوکی لے لے نو نا 100 لے لے چکڑن لگے، ان تو پھڑ دے نے تے چک لیں دے ان تو پھڑ کے انج کٹ کے وہ پھر اگلیاں لتاں تے زور پہندا، پچھلیاں ہوندیاں لتاں بچار دیاں زمین تے نہیں ہوندیاں، وہ پھر لوگ توڑ دے نے ٹردا۔ کہنے لگے جڑے انج توڑ دے نے انہوں نے سمجھائی کہ جس اللہ دی راہ وچ قربانی دینی ہوے نا انہوں والاں تو نہیں پھڑی دا۔ تسی تے 18 جیٹھ چاہ گئے ہو جنہیں اللہ دی راہ چ میں جانور دی گل کیتی، میرا تواڈے ذہن چ جانور تے ہون نہیں۔ خدا دی قسم اللہ تے قربانی والے جانوراں نوں والا تو نہیں پھڑن دیندا۔ میں انہاں اکھاں نال پڑھیا حارث مسلم دیاں یتیماں نوں گھروں لے کے ٹرے، دریا دے کنارے تے مارنا چاہندا سی،
گھر قتل نہیں سی کرنا چاہتا، یعنی وہ ظالم بابا جی لاشاں مبارک جڑے سن جسم اطہر انہاں نو سٹنا چاہتا سی دریا وچ، اس واسطے دریا دے کنارے تے گھروں لے کے آیا اور جملہ مینوں کھا گیا۔ اہل سنت بھی انج دے ہوندے نے، کتے ٹر گئے اہل سنت عالم دین سن سید افتخار الحسن شاہ صاحب فیصل آباد والے، وہ فرماتے نے مسلم علیہ السلام کے یتیموں کو حارس گھر سے لے کر دریا کے کنارے تک آیا، اور گھر سے لے کے کنارے تک کبھی یتیموں کے پیر زمین پہ لگتے تھے؟ صدقے جاواں کبھی یتیموں کے پیر زمین پہ نہیں لگتے تھے۔ تو انہوں سمجھ آ گئی ہے جنہوں نے ہائے نکلی، کیونکہ کدی والاں تو پھڑ کے چک لیندہ سی، کدی اتوں چھڑ دیندہ سی، پھر چکدا سی، انج کھیڑدا ہوندا سی۔ کوفے دے لوگ دریا دی سیر واسطے نکلے سن، کچھ جا رہے سن کچھ آ رہے سن، سویرے سویرے بندے اٹھ کے کئی نکلے ہوندے نا سیر واسطے، یار نہر شہر تے آئے ہائے ایڈا کوئی کرب دا جملہ لکھیا نے، اندر ایتھے اتر گیا تو پھر فرماندے نے یہ دونوں یتیم آنے جانے والوں کی طرف حسرت سے دے۔ بابا جی اتھے چوک کسے منڈے نو بندے مار دے ہونا، وہ لنگ دیاں بندیاں نو ویندا پہ کوئی انہاں نو پوچھے گا کی ہویا کیوں پہ مار دے ہو؟ کسے نہیں پوچھیا تے کسے نہیں روکیا، ٹھیک آندے نے ذاکرین قبلہ کوئی شک و شبہ نہیں۔ میں خود پڑھیا، وڈے نو آندا سی تینوں پہلا مارا، چھوٹے نو آندا سی تینوں پہلا مارا، وڈا آندا سی میرے سامنے انہوں نہ مار، چھوٹا آندا سی میرے سامنے انہوں نہ مار۔ یہ مجرم ہوندے نے جنہاں نو سرگی والے پھانسی دیتی جاندی، گھردیاں نو صرف لاش بکھاندے نے، جتھے پھانسی ہوندی اوتھے نہیں کھڑدے، کھڑدے نہیں کھڑدے، اندھیرے کیوں لاندے نے تاکہ سارے عام بندے نہ ویکھن۔ کئی مجرم ایڈے ایڈے وڈے ہوندے نے قبلہ، لوکی آندے نے سارے عام پھانسی لاؤ، یہ بہت مشکل قطعے منی جاندی ہے ورنہ نہیں منی جاندی۔ اوے مسلمانوں اور لوکی مجرماں نو ہی نیرے نیرے سزا دیندے نے مجرماں نو۔ میں بے گناہاں دی گل کرن لگا تاکہ کوئی بھی نہ ویکھے۔ اجے تیاں لے کے گلیاں چ نہ پٹیے، انہیں چھوٹے بھرا دے سامنے وڈے دیاں والاں چ ایڈا اونچا کر کے آ تلوار دا وار کیتا سو، سر مبارک ہاتھ چ رہ گیا تے تڑ وڈے بیٹے حضرت موسیٰ آباد رہو بھائی جی تھلے ڈگا نا، اس ملعون نے سر تھلے سٹن لگا کیونکہ انہیں تاڑی سمتے دریا سٹنا سی، یہ ہاتھ وچوں سر تھلے سٹن لگا۔ مینوں ایڈا میں بڑے لوگ نے ہو ترس تے نہیں آگ لگدا، ایتھے مینوں تکلیف پڑ کے ضرور ہوئی جدو ایتھوں نچڑ دا خون والا سر تھلے سٹن لگا نا، اج سٹن لگا تے نکاح چوڑی کر کے اگے کھلو جیسا ایتھے لگا تھلے نہ سٹیا۔ حالا میرے پیوان دی جگہ تے میرا بڑا بھی قبلہ چھوٹے تے چوڑی جی سر سے تھلیوں خون پہ ڈگدا سی چوڑی دے وچوں، اس وڈے دی لاش دریا چ سٹی ہے۔ اے ملعون خود روایت کردا ہے دریا تے لاش تری نہیں ٹری نہیں، ایک جگہ جم گئی، پانی جاندا سی لاش ہوتے سی، آندا میں سمجھیا دا کرتا تھلے کسے لکڑ نال اڑ گیا، تھلے کو موڑی چھوڑی ہو سکتی ہے دریا چ کوئی لکڑ ہوئے، چلو دجے دی لاش زور نال سٹاں گا اتے تے دوویں بہ جان گے۔ یہ آندا جدو میں واپس آیا نا وین پڑا، میں تحت لفظ ہی پڑھ سکنا، آواز ہی میری نہیں، آندا جدو میں واپس آیا نا ادو نکا پرا وڈے پرا دے اے گل تے گل اپنی رکھ کے نا، اے رخسار تے رخسار رکھ کے پہلا جی میرا ایتھے دل نہیں لگنا، اماں دور ہے بابا شہید ہے، مینو اپنے نال ہی لے جا، میں دنیا تے رہ کے کی۔ اس ملعون نے حیا نہیں کیتا، اس وین کر دے بچے دیاں والا جت پائے چکے ہے، پہلا سر مبارک تھلے ڈگا، پھر شہزادہ ایتھے سر کٹ کے تھلے سٹے، نکے بھرا دی لاش چک کے گیا تے ملعون خود آندا میں ڈر گیا، کوئی پرسرار جائے معاملات سن، میں ڈر کیوں گیا، میں سمجھیا پہ تھلے کسے شہر نال اڑی ہے لاش، اتوں زور دی مارے گا تے دوویں رڑ جان گے، وہ میں آ کے صاحب لایا شاید تھلیوں کسے شہر نال اڑی سی کہ نہیں، کیونکہ میں حیران سر کٹ گتا ہے نرا تاڑے، آندا جدو میں گیا اس دوویں باواں انج کر رہی، جی میں آندا ہوئے آ میرا رول گیا بھی، آ میرا مظلوم بھی، آباد رہے، آندا دعا دی گل وکھڑی بج گئی،
دوویں لاشاں ادھر نہیں گئیاں جدھر پانی جاندا سی، وہ ادھر نو ٹر پئیاں جدھروں پانی پیا آوندا سی۔ آندا میں اس گل تو ڈر گیا، تھیلے وچ پا کے میں دوویں سار تے ابن زیاد دے سامنے لیا کے آکھیا زندہ یا مردہ؟ آندا سنا مسلم دے پتر آ نہیں۔ اج میرے نو استقبال محرم دی مجلس جے، علی دی او بیٹی ہے جڑی سارے تو پہلا ہو جڑی اج دا پرسا انہوں دے لو، اینج کر کے کھلوتا تے خون دے قطرے پہ ڈگدے سن۔ اے ابن زیاد کہنے لگا کوفے دا ہر بندہ دوجے بندے نو دھوکا دیندا ہے، وچوں کڈ کے وکھا متے مسلم دے یتیم نہ ہون تے تو انعام لے جائے۔ اس ملعون نے تھیلا تھلے سٹیا تے پھر والاں تو پھڑ کے انج جدوں والاں تو پھڑ کے انج کیتے منہاں تے عزادارو خون اینا سی، یارا خون اینا سی پہچان چ نہیں سن ہوندا۔ ابن زیاد کہنے لگا کوئی بندہ لے جائے ایماندار گھروں دھو کے لے آوے تو میں ذرا گواہیاں لواں کہ واقعی مسلم دے بیٹے نے، تو پھر میں تینوں انعام دیاں گا۔ ویسے میں یقین نہیں پہ آؤں کہ مسلم دے بیٹے ہوں۔ وہ ملعون حرض کہنے لگا تینوں یقین کیویں نہیں آؤں؟ اتنے بھی ساڈا دل دکھنا ہے۔ اس آخیا میں سنیا بنو ہاشم دیاں شہزادیاں دے وال لمے ہوندے نے، انہاں دے وال چھوٹے نے، انہاں دے وال سنگھنے ہوندے نے تے انہاں دے وال ورلے نے۔ جیڑی اس گل کیتی ہے ماتم تے دل کردا ہے۔ اے آندا ہے جدوں راتی میرے گھر آئے سن ادوں وال لمے سن تے سنگھنے سن، میرے گھر تو لے کے دریا تک انہاں دے وال بچھڑے، انہاں دے وال بکھرے نے۔ میں انج کر کے ظلم کیتا ہے، وال ہی سر تے تھوڑے رہ گئے۔ کہنے لگا کوئی ایماندار بندہ، اینوں آندا جے شیعہ شیعہ ایک بندے اشارہ کیتا، انہاں کہو مومن جے علی دا شیعہ جے، اے بڑا حبدار بنتا جے، نالے ذرا پتہ لگ جائے گا، یہ دا امتحان ہو جائے گا، جا تو ہو کے لیا۔ سارے بندے گواہی دیتی۔ ابن زیاد کہنے لگا ہاں بھائی تو دھو کے لے میں گا کنی دیر؟ کہنے لگا جی نال ہی میرا گھر ہے میں لے ہوں۔ 18 جیٹھ ہے تے مومنہ دی ہے حالت ہے۔ تسی سوچو او مومن جدے سامنے آنج کھلوتا سی۔ میری خطابت کمزور ہے کہ میں مومن دی بابا جی کیفیت دساں، ہاں ایک گل پڑھنا ضرور ہے میں۔ واہ مومن تیری جتی تو میں تیاں دے پردے وارا۔ یہ حارث دے سامنے آگے کہنے لگا ایتھے رکھ۔ یہ دوویں سار قبلہ اپنی چوڑی چ رکھ رہے، 2 منٹ دی مجلس سے صدقے جاواں۔ یہ گیٹ سی نا جڑا ہوتے دربار دا دروازہ، دروازے تک اے انج ہے، دروازے میں آ کے پیچھوں ویکھیا بندے پیچھے سن، اس چوڑی ایک ہاتھ نال پھڑ، اے ہاتھ خالی کر۔ ہن مینوں پوچھو اس ہاتھ نال کی کردا؟ تھلے کردا سی ہاتھ جڑے چوڑی چوں خون دے قطرے ڈگدے سن، ایتھوں لے کے اپنے چوتھے قدم تے گیا تے ایک قطرہ زمین تے ڈگ پیا۔ مدینے علموں کر کے آندا یا رسول اللہ معافی دے چھڑیا، میرا وس لگتا میں تیری نسل دا خون بازار آج نہ رولن دیندہ۔ عید دیاں دنوں چ بندیاں دے کپڑیاں نو خون لگ جاندا، جلدی بولو یار بھئی عید دیاں دنوں چ خون کدھر؟ اس دروازہ کھٹکھٹایا، مومنہ نے دروازہ کھولیا، آنج ویکھیا تے چوڑی خون دی پری، بچوں تے جان دی نہیں سی۔ انہیں ایک گل کیتی اوتھے بھی ماتم ہے، ویکھ کے کہنے لگی عبد خدا گوشت لے آنا سی تے کپڑا لے جانا سی نا، تو چوڑی برباد کیتی ہے۔ کہنے لگا پیچھے ہٹ، کوئی برباد چوڑی نہیں ہوئی، پیچھے ہٹی، اندر آ کے کنڈی ماری۔ کہنے لگا میں ابن زیاد دے دربار چوں آیا تو واپس جانا، ایک خالی برتن لیا پرات، ایک پریا پانی دا برتن لیا، تے میں کچھ چیزاں نے دھو کے واپس کھڑنی ہیں، چھتی کر۔ وہ ایک اندر گئی، خالی پلیٹ تھلے رکھی، تھال وڈا پرات، ایک پانی دا برتن لے کے کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی کیا تو عزادارو جڑے ویلے اس مومن نے چوڑی آنج کیتی ہے، اس بی بی دے ہتھوں پانی دا برتن زمین تے ڈگ پیا، دوویں بابا کھڑیاں کر گیا دیا اجڑ گئی جے۔ مومنہ دا پہچان لے لی، کہنے لگی نہیں پہچانے، کہنے لگی پہچانے نہیں ہوتے روئی کیوں ہوئے، تے پانی تیرے ہتھوں کیوں ڈگے؟ کہنے لگی پہچانے تے میں نہیں، پر سوچ کیڑی ماں دی عید برباد۔
صدقے جاواں کہن لگا میں دسیا تیرے کو تو آئے نہیں جانے پا پانی جدو پانی پایا نا جی بڑے شہزادے دے چہرہ مبارک تو آخری جملہ ہے جنہیں میرے آنجز خون صاف کیتا نا تے بچوں میرے آقا دے بڑے پتر دا کیا تے میں دسنا صدقے جاواں دوجا سر تو آیا جی میں ازاداروں تو سا میز اچھا رکھے انہیں بستر ہیٹھ ہوتے رکھے پاکو پکیزہ چادر لیا کے ہوتے پائی ایسا ایک چبوترا بنایا او دیتے دو بے آنج رکھے چہرے آنج رکھے اے گردنہ کٹیاں تھلے رکھی پیچھے آسرا دیتا ہے کپڑے تے آنج دووے رکھ دیتے ایڈے سونے اوتھے کھلو گئے نے دووے جی جی میں تسی زیارت پڑھ دے نا السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا بنا رسول اللہ دوویں جی سامنے کھلوتے نے بی بی پی کام دی سی آن دیئے میں نے لمبا امتحان میرے کو لے آئی تینو رب کعبہ دی قسم ہے میں نو چھیتی دس اے کون نہیں ہو سکیا دل قابو کر حوصلہ بلند کر تے ڈاٹی ہو کے سن آ رکیہ دا چھوٹا پتری آز بازر رکیہ دا وڈا پتری قبلہ چادر بھول گئی دوڑ کے پوڑیاں تے آئی پوڑیاں تے آکے چھاتے تے دوارے پھری میرا دل کرتا نوز علاج نو اعلان تھا کرا اور بی بی کوٹے تے پج دی سی تے آن دی سی لوکو ایتا مک گئی آگے رکیہ دا بیڑا برباد کر چھڑے آگے علی تے دوترے قتل ہو گئے جے مسلم دے یتیم لون گئے